بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد افضل بھائی، آپ نے تلاوت سے آج کی کلاس کا آغاز فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا صعب الا ما جعلته صعبا. محترم ذمہ داران اور رفقا، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس بات کی بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل جو کلاس میں چیزیں ہم نے سنی تھی اس کی بھی ریکارڈنگ سن لی ہوگی، اور جو ایک ہفتہ قبل مد کے تعلق سے دو ویڈیوز یا دو ریکارڈنگ ہم نے شیئر کیا تھا اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا. آج انشاءاللہ اس کلاس کے آخر میں اس کا ٹیسٹ ہوگا. کل جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں تفخیم اور ترقیق، اس کو ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ موجود تھے ان کا ریویژن بھی ہو جائے، اور جو لوگ نہیں تھے ان کے سامنے بھی چیزیں آ جائیں تاکہ ہماری جو آگے کی گفتگو ہے وہ مربوط رہے اور وہ کنیکٹ رہے کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو ہماری. عزیزان محترم، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تفخیم اور ترقیق کس کو کہتے ہیں؟ تفخیم. تفخیم آج کے سبق کا نام ہے احکام تفخیم اور ترقیق، مطلب رولز آف تھکننگ اور تھننگ، یعنی کسی کو تھک یعنی موٹا یا بولڈ کہہ سکتے ہیں، اس کو بولڈ کر کے کسی حرف کو پڑھنا اور باریک انداز میں پڑھنا. تو کبھی کسی حرف کو قرآن پاک کا جو 29 حروف ہیں ان میں سے کسی حروف کو ہم کبھی باریک کر کے پڑھتے ہیں اور کبھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جس کو ہم پر کہتے ہیں. موٹا یعنی پر کر کے پڑھنا، اور کبھی ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فل ماؤتھ لیٹرز. ان کا نام کیا ہے؟ فل ماؤتھ لیٹرز. اور اس کا طریقہ پڑھنے کا میں نے یہ بتایا تھا کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں 7 حروف ہیں، ان کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ہماری جو زبان کی جو جڑ ہے، بالکل اسٹارٹنگ، جو ہم روٹ کہہ سکتے ہیں یا جذر اللسان عربی میں کہتے ہیں، جو جذر اللسان ہے وہ حلق کے اوپر یعنی اوپر کی طرف بلند ہو جائے. اسی لیے ان حروف کو ہم مستعلیہ کہتے ہیں. مستعلیہ یعنی استعلاء. استعلاء کے معنی ہوتے ہیں بلندی چاہنا، یعنی آپ کو ان حروف کے ادا کرتے وقت آپ کی جو زبان ہے وہ کیا ہوتی؟ اوپر چڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے، بہت ایک اہم کیریکٹرسٹک ہے جو لیٹرز عربک کے ہوتے ہیں. قرآنی جو الفاظ، قرآنی جو حروف ہیں، ان کو ہمیں بہت ہی اہمیت اور یعنی بہت ہی سنجیدگی سے ان کو سمجھنا چاہیے، اور اہمیت اس کی ہمیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف باریک پڑھا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو موٹا کر دیا تو اس میں معنی بدل جاتے ہیں. ایک حرف ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر آپ نے اس کو باریک پڑھ دیا تو بھی معنی بدل جاتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹڈلی یہ بات کہہ دوں، کل چونکہ میں نے بات کہی تھی اور جو لوگ نئے ہیں کہ اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے تا ہے نا، تا معنی تا جو ایک ایسا حرف ہے جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور اس کے مقابل میں ایک شو نہیں کرو بیٹا، ایک حرف ہے جس کو ہم کہتے ہیں تا. اگر ہم تا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو لا محالہ وہ تا ہو جاتا ہے. طلاق کہتے ہیں، طلاق کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا، علیحدگی. ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کے درمیان جو طلاق ہو جاتا ہے اس کو ہم طلاق کہتے ہیں، چھٹکارا. لیکن اگر کوئی شخص طلاق کو تو کے ساتھ نہ پڑھے یعنی بولڈ کر کے نہ نکالے تا کو اور طلاق کہہ دے تو طلاق کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کے، جسٹ اپوزٹ معنی ہو جاتے ہیں. طلاق معنی ملاقات کے. یوم الطلاق قیامت کا دن کہتے ہیں نا، یعنی ملاقات کا دن، اپنے رب سے ملاقات کا دن، یوم الطلاق. تو اب یہاں پہ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ بات کہی تھی. عصا میں نے ایک مثال دی تھی. عصا مانے اس نے نافرمانی کی، عصا ربہ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی.
اصل میں آج بچے آ گئے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ، تو عصا مانے ہوتا ہے عصا ربہ، اس نے نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی. اور عصا اگر ہم سین سے کہتے ہیں، عصا سواد سے ہوتا ہے اور عصا سین سے ہوتا ہے. سین سے اگر ہم کہیں گے عصا تو اس کے معنی ہوتے ہیں پرہیپس یا شاید کی، یا ممکن ہے کہ جیسے اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. جبکہ سواد اور سین دونوں کا مخرج ایک ہے، تا اور تا دونوں کا آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے وہ سیم ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر ایک حرف کو ہم اپنے صحیح مخرج سے، صحیح ایگزٹ پوائنٹ سے اگر ہم نکال رہے ہیں تو وہ حق ادا ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس حرف کو، کسی حرف کو مخرج سے تو نکال لیا، لیکن جو اس حرف کے اندر کیریکٹرسٹک ہے، جو صفت ہے، اگر اس صفت کا آپ نے خیال نہیں کیا تو معنی اس وقت بھی بدل جاتے ہیں. جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ تا اور تا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی ایگزٹ پوائنٹ ہے، لیکن صفت تا میں باریک پن ہے اور تا میں موٹا پن ہے. تو اگر ہم نے تا کو تا کی طرح پڑھا تو معنی بدل جائیں گے. سواد اور سین دونوں کا مخرج سیم ہے، اگر ہم نے اس کو الگ، یعنی سواد کو عصا کو عصا پڑھ دیا تو وہاں پہ بھی معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ بات میں نے تمہید کے طور پہ اس لیے دوبارہ رکھی ہے آپ کے سامنے کہ اس کی آپ اہمیت کو سمجھیے. یہ جو سبق ہے یا یہ جو احکامات ہیں، جو رولز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تفخیم اور ترقیق. تفخیم کے معنی ہوتے ہیں حرف کو موٹا پڑھنا. تفخیم کے معنی ہوتے ہیں حرف کو موٹا پڑھنا، اور جس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفخم، حرف مفخم. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بہت سارے حروف کو کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے حروف مفخمہ، یعنی پلورل کے ساتھ جب ہم اس کو صحیح کہیں گے تو حروف مفخمہ کہیں گے. ایک حرف ہے تو حرف مفخم، یعنی جو حرف بولڈ کر کے پڑھا جائے، موٹا کر کے پڑھا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف مفخم. اور اس کے اپوزٹ میں ایک اس کی صفت آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترقیق. ترقیق کے معنی ہوتے ہیں کسی حرف کو باریک پڑھنا، اور جس حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف مرقق. ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے چلیں اور یہ دیکھیں کہ الف سے یا تک جو ٹوٹل 29 حروف ہے عربی میں، تو ان حروف کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. پہلا حصہ جس کو ہم مستعلیہ کہتے ہیں، وہ 7 لیٹرز ہوتے ہیں، جس کو آپ محترم عامر عثمانی صاحب سے سن چکے ہوں گے، کئی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی. مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور میں نے آپ سے بات کی مستعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ استعلا کے معنی بلندی چاہنا، اور ان حروف کی ادائیگی میں آپ کی جو جزر اللسان، جو زبان کا روٹ ہے، آپ کا اسٹارٹنگ، وہ آپ کی بلند ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم استعلا یا حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کیمرہ آف کر کے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے نا جی. اور پھر اس کے علاوہ جتنے حروف ہوتے ہیں ان کو ہم مستفلہ کہتے ہیں. مستفلہ استفال سے بنائے. استفال کے معنی ہوتے ہیں نیچائی چاہنا، یعنی آپ کی زبان ان حروف کو ادا کرتے وقت، پروناؤنس کرتے ہوئے ان حروف کو آپ کی زبان نیچے رہ جاتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں حروف مستفلہ. ان حروف کو حروف مستفلہ کہتے ہیں. تو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. 7 حروف ایسے ہیں جو مستعلیہ کہے جاتے ہیں، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں سوائے الف، لام اور را کے، ان کو ہم مستفلہ کہتے ہیں. اور 3 حروف ایسے ہیں جن میں کنڈیشن لگی ہوئی ہے، یا تو کبھی وہ پر ہوں گے یا کبھی باریک ہوں گے. اور پھر میں نے آپ پہ سارا جو وقت لگایا تھا کل، اسی پہ لگایا تھا کہ اللہ وسلم جو الف اور لام اور را ہے، اس کے احکامات کو اور ان کے قاعدوں کو ہمیں جاننا ہے، کیونکہ مستعلیہ ہر حال میں ہم کو موٹا پڑھنا ہے، ہم کو پتہ ہے. مستفلہ ہر حال میں ہم کو باریک پڑھنا ہے، ہم کو پتہ ہے. لیکن انہی باریک پڑھے جانے والے حروف میں صرف الف، لام اور را، آپ لوگوں نے کل بھی نوٹ کیا ہوگا، جن لوگوں نے نہیں کیا وہ نوٹ کر لیں. حروف مستفلہ میں سے الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ کچھ کنڈیشن لگی ہوتی ہے. کنڈیشن کیا ہوگی کہ کبھی یہ
الف موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک، لام کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک، اور اسی طریقے سے را بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی اللہ سلمت باریک۔ تو ہم نے اس کی مثالیں بھی دی تھی، انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ آپ سن لیں گے تو وہ چیز انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ الف کب موٹا پڑھا جاتا ہے، الف کب موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہم نے بہت آسان سے ایک اصول بتایا تھا کہ الف سے پہلے آپ دیکھیے کون سا حرف آ رہا ہے۔ آیا الف سے پہلے وہ حرف آ رہا ہے جس کو ہم مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف، تو اس الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قال، قال، اور ایک ہے کان۔ فرق دونوں میں لگ رہا ہوگا آپ کو میری آواز سے۔ قال اس میں تھوڑا سا بھاری پن یا بولڈنس پیدا ہو رہی ہے، آواز میں ایک موٹا پن ہو رہا ہے۔ قال کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قاف کے بعد الف ہے اس کو ہم پر پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ الف سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا حرف ہے؟ مستعلیہ میں سے حرف ہے، وہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے؟ قاف کے اندر استعلا کی صفت پائی جا رہی ہے، تو ہم اس کو قالا پڑھیں گے۔ اچھا اگر ہم اس کو باریک انداز سے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ قالا، قالا، قالا نہیں پڑھیں گے بلکہ قولا، یعنی بالکل اندرون حلق سے ہم نکالیں گے تو وہاں پہ بولڈنس پیدا ہوتی ہے، قولا۔ لیکن کانا کو ہم کونا نہیں پڑھیں گے، یہ فل ماؤتھ لیٹر نہیں ہے۔ کاف کیا ہے؟ یہ 7 حروف میں سے نہیں ہے۔ خص صدغتن قض، جو ہم نے 7 حروف آپ کو بتایا پہلے، کون کون سے حروف ہیں؟ آپ یہ دیکھیے مستعلیہ حروف، خا، صاد، ضاد، غین، طا اور قاف ضا۔ خص صدغتن قض، ان کا گروپ نیم ہے۔ یہ گروپ نیم اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو ایک ایک حرف کو آپ الگ الگ یاد کرنے میں جو دشواری ہوتی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو گروپ نیم یا ٹائٹل نیم آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کاف کیا ہے؟ مستعلیہ میں سے نہیں ہے، تو پھر لامحالہ وہ استفال میں یعنی مستفلہ میں سے ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے کانا۔ نیچے میں نے کچھ ایگزامپلس لکھی ہیں، دیکھیں، ساجدین، ساجدین، اور دوسرا اس کے اپوزٹ میں صادقین۔ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے صاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ مفخم ہے، یعنی حرف مفخم ہے، یعنی اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ خصدغتن قض، یعنی 7 حروف میں صاد آ رہا ہے تو اس الف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں، صادقین۔ اچھا ساجدین میں ہماری آواز موٹی نہیں ہو رہی الف نکالتے وقت، کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے جو سین ہے وہ حرف استفال ہے، حروف مستفلہ میں سے ہے، باریک ہے، تو اس لیے ہم اس کو ساجدین نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ساجدین، اس طریقے سے۔ تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے کل آئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھی کچھ مثالیں ہیں اس کی، میں نے آپ کو کل مشق بھی کروائی تھی کہ مثال کے طور پر اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزالها۔ اب اس میں زلزالها، زائی کے بعد جو الف ہے، زائی ہم پروناؤنس کرتے ہیں زے، اردو میں زے، عربی میں زا کہتے ہیں، لیکن جو زا ہے وہ ہم لوگ صحیح جو پروناؤنسیشن ہے اس کا وہ زائی ہوتا ہے، جو لیٹر آف دا نیم ہے، جو زے یا زائی کا جو کریکٹ نیم ہے وہ زائی ہے، اس لیے میں زائی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو زائی ہے، زائی کے بعد جو الف ہے، یہ الف کیا ہے؟ یہ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں باریک پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ زائی کیا ہے؟ حرف استفال ہے، اس میں صفت کس کی ہے؟ استفال کی، یعنی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثقال، دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیے مثقال، کیوں اس کو ہم مثقال پڑھ رہے ہیں؟ قاف کے بعد جو یہ الف دکھ رہی ہے، یہ الف موٹی الف پڑھی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے قاف ہے، تو مثقال، ومن يعمل مثقال۔ اور میں نے کچھ اور صفات بتائی تھی، سا میں صفت حمز پائی جاتی ہے، صفت صفیر ہے، جس کے بہرحال اعادے کا ابھی جو ہے وہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سلمک ہم نے یہ بتایا تھا کہ لام کی تفخیم اور ترقیق، لام کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی۔
وہ یہ ہے کہ لام بیسکلی ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر صفت جو ہے وہ استفال کی صفت ہے، لام کے اندر جو صفت ہے وہ استفال کی صفت ہے، یعنی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، لیکن ایک خاص ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ چلیے میں پوچھوں گا آپ میں سے، کب پر پڑھتے ہیں کوئی بتائے؟ جی اللہ اکبر اور یا پیش ہے جب ہاں پورا جواب دیجئے، پورا جی جواب۔ لام جلالہ میں جب زبر آئے یا پیش آئے تو اس کو موٹا پڑھا جب پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نہیں، لفظ جلالہ کے لام پر جب زبر آئے پیش آئے ایسا نہیں، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا جو نام آتا ہے اول میں لام ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ نہیں، یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے، میں کوئی اور بتا- جواب؟ اس سے پہلے مطلب اللہ سے پہلے فتح یا ضمہ دمہ آئے، بالکل۔ تو محمد افضل بھائی اور رضوان بھائی آپ دونوں نے صحیح جواب دیا۔ لفظ جلالہ کا لام، ایسے بہت سارے لام آتے ہیں، سیقول السفہاء میں لام ہے، ما واللہم میں لام ہے، بہت سارے لام آئیں گے قرآن پاک میں، لیکن جہاں پہ لفظ اللہ لکھا ہوگا، لفظ اللہ، اس لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے، اس لام سے پہلے آپ دیکھیے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے ان اللہ رسول اللہ قل هو اللہ ان اللہ۔ اچھا یہ اوپر دیکھیے الحمدللہ، جبکہ لفظ اللہ ہے یہ، لیکن ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں باریک؟ کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ زیر ہے، جی۔ تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، یا لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے سب باریک پڑھے جائیں گے۔ موٹا پڑھنے کی جو صورت ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ اب دیکھیں ما واللہم بھی میں نے یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نوٹ کیا ہے، یہ ما واللہم لام ہے، اور لام کے اوپر جو ہے وہ زبر بھی دکھ رہا ہے، اس سے پہلے بھی زبر ہے، لیکن اب ما واللہم نہیں پڑھیں گے، اب اس کو ما واللہم اگر پڑھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی اس لیے کہ صرف اللہ کے نام کے آگے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑیں گے۔ بالکل صحیح، لفظ اللہ نہیں ہے یہ، ما واللہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ لفظ اللہ نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کے علاوہ جو نام ہے، جو لام ہوتے ہیں اس کو ہم پر کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اچھا اب ہم کیا دیکھیں گے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ الف ہم نے پڑھ لیا کب موٹا پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھا جاتا ہے، لام ہم نے جان لیا کہ کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب کیا کون سا حرف بچتا ہے؟ را۔ اب را کو 8 موقعوں پہ 8 ایسی صورتیں ہیں یا 8 ایسی کنڈیشن ہیں جس میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 4 ایسے طریقے ہیں یا کنڈیشن ہے جس میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور 2 کنڈیشن ایسی ہیں جس میں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے نام دیا ہے جواز الوجہین۔ جواز مانے جائز، وجہین مانے 2 صورتیں، یعنی دونوں صورتوں کی اجازت ہے، آپ چاہیں تو پر پڑھیں چاہے تو باریک پڑھیں، چاہے تو موٹا کر کے پڑھیں چاہے تو باریک پڑھیں۔ اس کی مثال جیسے مصر ہے، فرقن ہے تو فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصر را یعنی اگر ساکن ہے تو مصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مصر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اب یہ جو نمبرات ہیں ان کو آپ یاد رکھیں۔ تفخیم یعنی موٹا پڑھے جانے والے جو صورتیں ہیں، جو کنڈیشن ہے وہ 8 ہیں، اور باریک پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں وہ 4 ہیں، اور جواز الوجہین 2 ہیں۔ تو یہ آپ کو نمبر یاد کرنا آسان ہوگا، 8، 4 اور 2۔ کلیئر ہے؟ آپ سے پوچھے تفخیم کے کتنے قاعدے ہیں را کے، آپ بتائیے 8۔ ترقیق کے کتنے قاعدے ہیں، آپ بتائیے 4۔ اور دونوں جائز یعنی جواز الوجہین کی کتنی صورتیں ہیں، آپ فٹ سے کہہ دیجئے 2۔
ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ را کی تفخیم کہاں پر ہوتی ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو را کے اوپر. جیسے صراط الذین، میں نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے نا، ریڈ کیا ہوا ہے. قل اعوذ برب الناس، برب، یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے. اور کلو واشربو میں آپ دیکھیں را کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ ہے. جی کوئی پوچھ رہا ہے کچھ؟ بہت کلیئر ہے. اس میں کوئی، میرے خیال سے آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، عامر بھائی نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ را کے اوپر زبر ہوگا تو را کو پر کریں گے، پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یا دوسری جو صورت ہے اس کی کیا ہے کہ را کے اوپر ضمہ ہو. ضمہ یعنی پیش، ضمہ یعنی پیش. اذا جاء نصر اللہ، اللہ یبشرہم، اتا امر اللہ، ٹھیک ہے نا، اتا امر اللہ. تو جب را کے اوپر ضمہ ہو تو بھی اس را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. یہ اس کی مثالیں تین آپ کے سامنے اسکرین پہ. تیسری شکل کیا ہوگی کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے جو ہے کیا ہو، معاف کیجیے گا جی، را ساکن ہو اور را سے پہلے فتحہ ہو. جیسے آپ دیکھیے را کیا ہے، یہ خر دالین را ساکن ہے، اور اس سے پہلے خا کے اوپر کیا ہے، یہ فتحہ. تو را ساکن ہو اور را سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہو. مفتوح یعنی فتحہ ہو. فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. ٹھیک ہے. را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والا جو بھی حرف ہوگا وہ اگر مفتوح ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا تو اس را کو یعنی اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. خردلن، خردلن. اسی طریقے سے یہ قاف کے بعد جو را ہے یہ را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے قاف، قاف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قریتن، قریتن. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قریتن. ہم اس کو قریتن نہیں پڑھیں گے، قریتن نہیں بلکہ قریتن. جی اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیے ذرنی. را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے ذال کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. تو ذرنی، اس کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے. ذرنی نہیں پڑھیں گے بلکہ ذرنی پڑھیں گے، ذرنی. ٹھیک ہے. چوتھی صورت کیا بتائی تھی، سیم ملتی جلتی ہے اس سے، کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے ضمہ ہو. را ساکن ہو اور را سے پہلے کیا ہو، ضمہ ہو. مثال کے طور پر قرآن، را پہ سکون اور اس سے پہلے قاف پہ کیا ہے، ضمہ. قرآن، کلیئر ہے نا. بقربان میں دیکھیے را ساکن ہے اور قاف کے اوپر کیا ہے، را ساکن سے پہلے جو حرف قاف ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. تو قاعدہ کیا ہے، قاعدہ کو یاد رکھنا ہے ہمیں. را ساکن ہو اور را سے پہلے جو حرف ہو وہ مضموم ہو یعنی اس کے اوپر پیش ہو. را ساکن ہو اور را سے پہلے ضمہ ہو تو ہم اس را کو بھی پر پڑھتے ہیں. یہاں تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا. کلیئر ہے؟ جی جی. دیکھیے کل عرجونی، یہ بھی ایک مثال آئی تھی. اب کل عرجونی میں را کیا ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو عین ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. تو قاعدہ کیا ہے، جب را ساکن ہو یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو عین کے اوپر ضمہ ہے. کل عرجون. اب عرجون نہیں پڑھیں گے، عرجون، را کو بولڈ کر کے پڑھیں گے. وہجرہم، یہ دیکھیے وہجرہم، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے ضمہ جیم کے اوپر، تو وہجرہم، اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں.
اب ایک چیز جو ہے جو اب ہم بتا رہے ہیں، کل نہیں بتایا تھا، یہ ابھی تک ساری باتیں ریپیٹڈلی ہم نے کہی ہیں، کل ہم پڑھا چکے تھے، آپ کو بتا چکے تھے۔ اب ایک جو کنڈیشن ہے پر کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے عارضی کسرہ ہو، یہ عارضی اور اصلی یہ بہت زیادہ اس میں آپ نہ الجھیں کیونکہ اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے۔ آپ اتنا سمجھ جائیں کہ کبھی کبھی آپ کو را ساکن سے پہلے اس طرح الف لکھا ہوا ملے گا، میں ذرا سا انڈر لائن کر دوں، یہ اس طرح، یعنی الف کے اوپر یا تو یہ چھوٹا سا گول دائرہ لکھا ہوا ملے گا یا الف خالی لکھی ہوئی ملے گی، اور اس سے پہلے اگر کسرہ آ رہا ہے تو آپ اس را کو موٹا پڑھ دیں۔ دراصل یہ جو ہے نا اصل میں ام ارتابو ہے، کیا ہے؟ ام ارتابو، ام ارتابو، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، تو یہ دو جملوں کو یا دو لفظ کو جوڑنے کے لیے یہاں پہ کسرہ لایا جاتا ہے جس کو ہم کسرہ عارضی کہتے ہیں، حمزہ وصل بھی کہتے ہیں اس کو، کسرہ عارضی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کسرہ ہے یہ عارضی ٹمپریری کسرہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی کچھ چند مثالیں ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کل موقع ملے تو میں آپ کو وہ ساری مثالیں میں پیسٹ کر دوں گروپ میں انشاءاللہ، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ آپ پریشان ہو، خالی اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ را ساکن نظر آئے اور اس سے پہلے یہ نظر آئے یہ اس طرح کا الف، یہ والا، یعنی الف خالی یا اس کے اوپر یہ چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا، تو اس را کو آپ موٹا کر کے پڑھیں گے، امرتابو، امرتابو۔ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میم کے اوپر کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، ٹمپریری ہے۔ کیوں ٹمپریری ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں کلمہ کیا ہے؟ یہ ام ہے، ام ارتابو۔ اب جب ہم وصل کر رہے ہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو امرتابو پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ایک اور مثال میں نے نوٹ کی، یہاں پہ آپ دیکھیے، لیمن ارتضا ہے، اب لیمن ارتضا، اور اس کا جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لیمن ارتضا پڑھیں گے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، یہ جو یلو کلر میں ہے را، لیمن ارتضا، لیمن ارتضا۔ حالانکہ آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوں کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے، نہیں، خالی پہچان کیا ہے؟ آپ اس الف کو خالی پائیں یا اس الف کے اوپر یہ بنا ہوا گول دائرہ پائیں تو آپ اس کو جو ہے پر پڑھیں گے، لمن ارتضی، کیونکہ وہ پہچان ہے کہ وہ آپ کا کسرہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ رب ارجعون، دیکھیں رب ارجعون ہے، تو اس کو بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس طرح پڑھتے ہیں، رب ارجعون، رب ارجعون۔ اس کی جو مثالیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ پانچواں قاعدہ ہے۔ اور اگلا جو قاعدہ ہے چھٹا، وہ کیا ہے؟ کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو، اور اصلی کسرہ پہچاننے میں آپ کو کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ کسرہ ہوتا ہی ہے، اس کی پہچان یعنی یہ ہوتی ہے کہ کسرہ ہوگا، اس کے نیچے جو الف یا گول دائرہ جو میں نے بتایا اس طرح کی کوئی علامت نہیں ہوگی، تو آپ اس کو پہچان جائیں گے۔ تو اس میں جب را ساکن ہو السلام علیکم۔ اور را سے پہلے، جی مطلب یہ پہلے والی رول میں اگر غلط پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ امرتابو، امرتابو لمن ارتضی، یہ غلط ہوگا، ہے نا؟ یا رب ارجعون پڑھیں گے، رب ارجعون، تو ہمیں را کو بولڈ کر کے پڑھنا ہے، رب ارجعون لمن ارتضی رب امرتابو، ایسے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو یہاں پہ چھٹا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور را کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں ہو، اس کو ذرا دیکھیے، بہت ڈیٹیل سے میں نے لکھا بھی ہے اور بہت ہی اطمینان سے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ کی نظر، آپ کی توجہ ادھر، قرطاسن، اس کو میں نے پھر الگ الگ کر کے لکھا ہے، بعد میں دکھاتا ہوں۔ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیے قرطاسن، یہاں کیا ہے قاعدہ؟ پہلے کیا ہے؟ جب را ساکن ہو، ٹھیک ہے، when the را ساکن کم آفٹر ریل کسرہ، ریل کسرہ کے بعد را ساکن آ جائے، را ساکن اور اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو یعنی ریل کسرہ ہو،
اور را کے بعد حرف استعلا آ جائے کب؟ ایک ہی کلمے میں. اینڈ آفٹر را ول بی حرف استعلا ان سیم ورڈ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے مثال کے طور پر را ساکن ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھیے, اس کو میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے. یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ قاف کے نیچے کسرہ کیا ہے؟ یہ اصلی ہے. یہ میں نے لکھا ہے کسرہ اصلی, یہ آر کا مطلب ریئل, ٹھیک ہے. اور یہ جو را ہے یہ سکون ہے, ایس میں نے بنایا اس میں. اور یہ استعلا ہے, ایس ٹی, ٹھیک ہے. کیا پتا چلا کہ قاف کے نیچے جو کسرہ ہے یہ ریئل کسرہ ہے, یہ تبدیل نہیں ہوتا. ہم نے جو ابھی آپ کو بتایا ٹمپریری, وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر رکیں گے تو را کو پر نہیں پڑھیں گے, ہے نا. جب ملائیں گے, وصل کریں گے, یعنی جوڑ کر پڑھیں گے, تبھی وہ موٹا پڑھا جائے گا. لیکن یہ جو کسرہ ریئل کسرہ ہوتا ہے جو قاف کے نیچے ہے, یہ کبھی چینج نہیں ہوتا, ہر حال میں کسرہ ہی رہتا ہے. تو یہ جو کسرہ اصلی ہے, ریئل کسرہ ہے, کب آ جائے؟ جبکہ را ساکن سے پہلے آ جائے. کون سا؟ یہ را. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ را ساکن کے بعد یہ آ جائے حرف استعلا. حرف استعلا کون بتا سکتا ہے کتنے ہیں؟ کوئی بتائے. جی حرف استعلا, حروف استعلا کتنے ہیں؟ اصطلاح پورے جی 15. 22 نہیں, 7 ہیں 7 استعلا, سات استعلا مستعلیہ جن کو میں نے کہا تھا. 7 حروف ہیں 7 سات ہے نا, پھر تو تین. 7 خود صدق تنقذ, جی 7 حروف ہیں. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا, خود صدق تنقذ. اب اس میں سے تا آ رہا ہے نا, جی تا آ رہا ہے, تو پتہ کیا چلا؟ را ساکن ہو, اس سے پہلے کیا ہے؟ اصلی کسرہ ہو, یہ جیسے آ گیا. اور پھر را ساکن کے بعد کیا آ رہا ہو؟ حرف استعلا, یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف. تا موٹا پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس را کو ہم پڑھیں گے موٹا, قرطاسن, قرطاسن. لیکن ایک کنڈیشن رہ گئی یہاں پہ, ایک شرط رہ گئی. کیا کیا رہ گئی؟ کوئی بتائے گا؟ جی نہیں سمجھے نہیں سوال. دیکھیے یہ جو را ہے قرطاسن میں, پھر سے دیکھیے قرطاسن میں یہ ہے را ساکن. ہمیں را ساکن پہ ہی فوکس کرنا ہے. را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یہ اصلی کسرہ ہے قاف پہ, جی ٹھیک ہے. اور یہ را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. جی اس کو ہم مستعد. کہتے ہیں استعلا, ٹھیک ہے. تو ہم نے جی قاعدہ جو آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے اصلی کسرہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قرطاسن میں کیا ہے؟ را ساکن ہے جیسے یہ, اس سے پہلے والا حرف قاف کیا ہے؟ اس میں اصلی کسرہ ہے. اور را کے بعد جو آنے والا حرف ہے وہ کیا ہے؟ تا, یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. تو ہم اس حرف کو موٹا پڑھ رہے ہیں. مگر ایک کنڈیشن میں نے آپ سے نہیں کہی, وہ کیا ہے؟ وہ بتائیے. ایک ہی کلمے میں. ایک ہی کلمے میں ہو. ارشد بھائی ویری گڈ, زبردست. ایک کلمہ ہو, یعنی 2 کلمے نہیں ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ 2 کلمے میں ہو. تینوں کنڈیشن تو آپ کی مل رہی ہے. 3 کنڈیشن, یعنی را ساکن, اس سے پہلے اصلی کسرہ, اس کے بعد حرف استعلا. لیکن وہ دوسرے کلمے میں آ جائے استعلا, موٹا پڑھا جانے والا حرف کیا ہے؟ اگر دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ رہی نا؟ جیسے قرطاسن کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے, یہ 2 لفظ نہیں ہے, 2 کلمے نہیں ہے, ایک ہے قرطاس. قرطاس مانے کاغذ, صفحہ قرطاس. لیکن ابھی میں وہ اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ اس کی مثال میں سمجھاؤں گا کہ 2 کلمے میں کیسے آتے ہیں. 2 کلمے میں کیسے آتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, پریشان نہ ہو بالکل بھی. تو اور مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے مرصادن, اس میں بھی وہی قاعدہ ہے. کیا ہے؟ را ساکن, را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہے. اصلی زیر, ٹھیک ہے. اور را ساکن کے بعد موٹا پڑھا جانے والا حرف صاد آ گیا.
تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مرصادن، مرصادن، موٹا پڑھیں گے، مرصادن نہیں پڑھیں گے، مرصادن پڑھیں گے۔ کلیئر ہے ساجد بھائی؟ غلام سرور صاحب کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہے۔ جی بہت، یہ اگر آپ اصول ذہن میں رکھ لیں نا، جو رولز لکھے ہیں اوپر، را ساکن، یہ را ساکن پہ میں سرکل بنا رہا ہوں، اس پہ فوکس کریں۔ اس سے پہلے دیکھیے ریئل کسرہ ہے، اور ریئل کسرہ پہچاننے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کسرہ تو کسرہ ہی ہوگا۔ را ساکن کے بعد والا حرف دیکھیے موٹا پڑھے جانے والا حرف ہوگا، 7 میں سے مستعلیہ میں سے ہوگا، اور آخری جو کنڈیشن ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک کلمے میں ہو۔ جی تو 4 کنڈیشن ہو جاتی ہے ٹوٹل، یہ 4 کنڈیشن ہوں گی تو اس را کو مرصادن پڑھیں گے اور قرطاسن پڑھیں گے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ بات تو کلیئر ہے، لیکن پڑھنے کے وقت یہ سب یاد نہیں رہے گا۔ ہاں نہیں، اگر رول اصول یاد رہے، جی جی، اگر ہمیں اصول یاد رہے اور بار بار ہم ان کی ریکارڈنگ کو یا نوٹس کو اگر ہم دیکھتے رہے نا، تو پڑھتے وقت پھر وہ چیز ہمارے ذہن میں بھی آ جائے گی، پھر ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا پریکٹس بھی ضروری ہے اس کے ساتھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اصول جان لیے اور پریکٹس نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ تجوید کے 2 پارٹس ہیں اصل میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تجوید ہے عملی تجوید اور ایک ہے نظری تجوید، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل۔ تو پریکٹیکل اگر ساتھ ساتھ نہیں ہوگی تو تھیوریٹیکل سارے رولز جان کے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اب ایک اور مثال دیکھیے، فرقتن ہے، دیکھیے یہ بھی را ساکن ہے۔ جی جی بتائیے مولانا، یہ اگر اس میں جیسے کسرہ اصلی آ رہا ہے، ہاں ہاں دمہ بھی آئے گا تو ہم موٹا ہی پڑھیں گے نا، جیسے قاف کے اوپر اگر پیش آ گیا جی جی، تو خور۔ ہاں یہ اس کا قاعدہ دوسرا ہو جائے گا۔ وہ قاعدہ کون سا ہوگا؟ چوتھا قاعدہ ہوگا، را ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جی جی ہے نا؟ یہ تو دوسرا قاعدہ ہو جائے گا جو چوتھے نمبر پہ میں نے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی را ساکن اور را ساکن سے پہلے ضمہ، تو یہ وہ اس جی قاعدے کے تحت تو موٹا ہوگا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ لیکن ٹھیک۔ یہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے تحت، یعنی اگر کسرہ ہے را ساکن سے پہلے اور اس کے بعد حرف استعلاء آ رہا ہے تو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، اور اس طریقے کے تقریباً 7 حروف ہیں قرآن پاک میں جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ فرقتن یہ بھی اس طریقے کا ہے۔ اچھا اب اگلا جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 7 کیا ہے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، دیکھیں تھوڑا تھوڑا لمبا جا رہا ہے اس لیے توجہ کی ضرورت ہے تھوڑا سا۔ را ساکن ہو یعنی کہاں گیا یہ سرکل میں نے بنایا، را ساکن ہو۔ دوسری چیز، را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، جیسے یہ ہے، کیا ہے یہ ہاں ہے نا، چھوٹی ہاں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، اور اس ساکن سے پہلے یعنی اس ہاں سے پہلے ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، مفتوح بولے تو فتحہ ہو یعنی زبر ہو، نیچے میں نے فتحہ لکھا ہے دیکھیے، تو کیا ہوگا، اس کو ہم اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ پھر اس را کو موٹا ہم 7ویں نمبر کے قاعدے کے تحت کب پڑھیں گے موٹا؟ کہ را ساکن ہو اور را سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو، مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو، جیسے شہرن، غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ شہرن اگر ہم پڑھتے ہیں تو غلط ہوگا، یہ 7ویں نمبر کا قاعدہ نہیں ہے، شہرن کہیں گے تو جب ہم کہیں گے شہر یعنی جب ہم رکیں گے وقف کے ساتھ پڑھیں گے تب یہ قاعدہ لاگو ہوگا۔ شہرن کہیں گے تو قاعدہ نمبر 2 آ جائے گا اس میں۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ جب را کے اوپر ضمہ ہو تو وہ قاعدہ آ جائے گا، لیکن جب ہم شہر کہیں گے، اسی لیے میں نے دیکھیں یہاں پہ سکون لگایا، جزم لگایا میں نے، کیوں لگایا؟ اسٹاپ کریں گے، شہر
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, मिन अल्फि शहरी है ना, शहरिन, तो अब उसको हम शहर पढ़ेंगे, तब ये कायदा आएगा, कायदा नंबर 7। और शहरिन पढ़ेंगे अगर, या शहरू पढ़ेंगे, शाहरा पढ़ेंगे, तो ये दूसरे कायदे के तहत तो मोटा होगा, लेकिन इस कायदे के तहत मोटा नहीं होगा। ये कायदा क्या है कि रा साकिन है, रा साकिन से पहले भी सुकून है और उससे पहले जबर है, तो यहां पर भी हम इसको मोटा करके पढ़ते हैं। ये कायदा नंबर 7 है। और मिसाल देखिए, एक सूरह चीज असर। पूछना जी मौलाना, एक चीज पूछना। जी जी। ये दूसरा जो रूल है जिसमें दम्मा हो यानी पेश हो, तो दम्मा और ये तनवीन दोनों सेम हुआ शहरुन? हाँ, दोनों दोनों सेम कायदा, तनवीन हो या एक दम्मा हो या दो दम्मा हो, या अच्छा, हरकत हो या तनवीन हो, दोनों सेम, ठीक है, ठीक। दोनों का कायदा सेम ही होगा जी। शहरुन कहें या शहरु, दोनों हालत में मोटा ही पढ़ेंगे और एक ही कायदा होगा, जो कायदा नंबर 2 मैंने बताया। ठीक है। अब देखिए सूरह असर, वल असर, अब वल असरी है, वल असरी इन्नल इंसान, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं वल असर, तो ये कायदा नंबर 7 के तहत हम मोटा पढ़ेंगे। वल असर, वल असर, वल असर, क्या है कायदा? कायदा ये है कि जब रा साकिन हो, कौन सा? ये रा साकिन, और रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, जैसे ये स्वाद, रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन, और उससे पहले वाला जो हर्फ है आइन, उसके ऊपर फतहा, तो वल अस्र, वल अस्र, आइन के ऊपर फतहा, स्वाद के ऊपर सुकून और रा के ऊपर भी सुकून। तो ये 3 कंडीशन आ गई, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? पुर यानी मोटा पढ़ रहे हैं। बिला तकल्लुफ बताइए अगर समझ में कोई चीज नहीं आ रही तो। ये बहर और शजर, बहर भी वही है, बहर में भी वही कायदा है जी। बहर में रा साकिन है, जी हा साकिन है उससे पहले, और उससे पहले जबर है। कद्र है, जी देखिए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कोई अगर कोई कद्र पढ़ता है यानी बारीक पढ़ता है, तो कायदे की रूह से गलत होगा, कद्र पढ़ेंगे। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। गोया कि हर आयत में कायदा नंबर 7 हो रहा है इसमें, सूरह कद्र में। क्या है इसमें? रा साकिन, रा साकिन से पहले दाल पर सुकून, और उससे पहले वाला जो काफ है उसके ऊपर फतहा। ये कायदा है ना, रा साकिन हो, रा से पहले फतहा हर्फ भी साकिन हो, और उससे पहले हर्फ जो है वो मफ्तूह हो। जी बताइए। आगे चलें, आखिरी देख लें। आखिर में जो जमा साकिन है, इन दोनों साकिन जो आ रहे हैं, कद्र, शहर, फजर, तो वो जी जी। पढ़ने में तकलीफ होती है मुझे, क्या होता है दोनों को पढ़ने में? मुश्किल लगता है, यानी वक्फ कैसे करें ये समझ नहीं आता। हाँ, वक्फ जो है असल में वही मैंने कहा ना कि आप ऐसे करेंगे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अच्छा दाल में कलकला भी है, क़द्र, वल अस्र, वल अस्र, स्वाद में सफीर है, दाल में कलकला है, तो कद्र कहते वक्त दाल में थोड़ी सी जुम्बिश पैदा होगी, कद्र कद्र। अस्र कहते वक्त जुम्बिश नहीं बल्कि सीटी बजेगी, है ना। और शहर कहते हुए हमें थोड़ा सा हम्स, जो मैंने कल बताया था आपको, हम्स की सिफत पैदा होनी है। तो ये सारी चीजों का ख्याल करते हुए हमें मश्क करना होगा। असल चीज ये है कि मश्क करना है हमें, तब जाके बनेगा इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। बारकाल्लाह फीक। अच्छा, आखिरी जो कायदा है पुर पढ़ने का, रा को पुर पढ़ने का, वो क्या है? सेम है, बहुत सिमिलर है। किससे? कायदा नंबर 7 से। क्या सिमिलरिटी है दोनों में? मैंने ये कहा था आपसे कि जब रा साकिन हो, रा से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले फतहा हो,
تو خالی اس میں اتنا چینج کر لیجئے کہ جب را ساکن ہو اور را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف اس پہ زبر نہ ہو بلکہ پیش ہو. کیا ہو؟ پیش ہو. جیسے الامور خسر، الامور خسر. کیا ہے خسر میں؟ کیا ہے؟ را ساکن ہے، یہ را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ضمہ ہے، ضمہ ہے، خا کے اوپر پیش ہے نا. جی جی. تو یہاں پہ اس کو خسر، خسر، خسر نہیں پڑھیں گے، خسر نہیں پڑھیں گے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ نزاکت، سین کیا ہے؟ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے یا موٹا؟ باریک. پتلا پتلا باریک، پڑھنے والا، باریک. پتلا پڑھا جائے گا. لیکن اب اگر را کو پر پڑھیں گے تو خود بخود سین بھی کیا ہے؟ موٹی ہو جاتی ہے. تو سین موٹی ہو گئی تو سواد بن جائے گا، وہ خسر ہو جائے گا. تو یہی ہمیں کوشش تھوڑی سی ایک ایک سورے کو، ایک چھوٹی چھوٹی سورے کو، ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سورے کو ہی لے لیجئے اور ان قواعد کی روشنی میں ان قواعد کو آپ لاگو کرتے ہوئے آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ باقی صورتیں بھی آپ کی خود بخود صحیح ہوتی جائیں گی. تو آپ جیسے سورہ عصر آپ نے کھول کے پڑھا، ان الانسان لفی خسر، سب سے پہلے والعصر میں، والعصر میں 7ویں نمبر کا قاعدہ، خسر میں 8ویں نمبر کا قاعدہ ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ادھر زبر ہے 7ویں میں اور 8ویں میں کیا ہے؟ پیش ہے. صرف اتنا سا فرق ہے. امور دیکھیے کیا ہے؟ امور میں دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مضموم یعنی اس کے اوپر پیش ہے. الامور. جی کلیئر ہے؟ جی جی. یہ میں نے سمپل کے طور پہ مثالیں، ورنہ قرآن پاک میں اور آپ کو مثالیں مل جائیں گی. کفر بھی آئے گا. خسر ہے نا، لکھا ہے نا میں نے خسر. نہیں نہیں، کفر کفر. ہاں کفر بھی ہے بالکل. اور بتائیے کیا ہو سکتی ہے مثالیں؟ کفر ہو سکتی ہے اور الغفور، غفور ہو سکتا ہے، غفور ہو صدور، سکتا ہے. صدور، نہیں شکور نہیں ہوگا، شکور ہو سکتا ہے، صدور بھی. صدور بھی ہو سکتا ہے، نہیں شکور بھی ہو سکتا ہے. جی. را ساکن، اس سے پہلے واؤ پر سکون، اس سے پہلے جو ہے وہ ضمہ ہوگا تو شکور ہو جائے گا. عذر ہوگا کیا؟ عذر، جی عذر جو ہے وہ بھی ہوگا، موٹا پڑھیں گے اس کو بھی. لیکن جی وہ قاعدہ کون سا ہے؟ وہ یہ قاعدہ نہیں ہے. اب وہ را ساکن اور را ساکن سے پہلے پیش، وہ قاعدہ نمبر 4 ہے. میں بیک لے کے جاتا ہوں، یہ والا قاعدہ ہے، یہ والا. را ساکن اور را ساکن سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو وہ عذر ہوگا. عذر، جی را ساکن اور اس سے پہلے ضمہ یعنی عین کے اوپر ضمہ ہوگا جی جی. اس قاعدے کے تحت. جی اب یہاں پہ ہم نے 2 چیزیں کمپلیٹ کر لی محترم بھائیوں. کیا چیز کمپلیٹ کر لی؟ کہ را کو کب ہم موٹا، نہیں معاف کیجیے گا، را کو کب ہم موٹا پڑھتے ہیں، خالی یہ چیز ہم نے پڑھی ابھی. اب دوسری چیز ہم کیا پڑھیں گے کہ را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کب باریک پڑھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ساری مثالیں بھی ہیں، میں ان کو پیسٹ کر دوں گا انشاءاللہ گروپ میں، ان کو بھیج دوں گا تو آپ اس میں مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں. والعصر ہے، دیکھیے والعصری ہے لیکن وقف کریں گے تو والعصر ہو جائے گا. ان الانسان لفی خسر. العصر میں قاعدہ نمبر کون سا ہے؟ 7. آپ کے فوراً ذہن آپ کا جانا چاہیے. خسر میں قاعدہ نمبر 8. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں قاعدہ نمبر 7. کریکٹ ہے نا؟ جی. قدر میں قاعدہ نمبر 7. یہ ساروں میں قاعدہ نمبر 7 سب میں. اچھا یہاں میرا سوال ہے، جی جب یہاں وقف نہیں کریں گے تو موٹا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں موٹا نہیں پڑھیں گے یہ وقف میں. اسی لیے میں نے کہا نا جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس میں کہ جب را ساکن ہو
اور را ظاہر بات ہے کب ساکن ہوگا؟ جبکہ ہم وہاں پہ وقف کریں گے نا. جی جی اور جب ہم کسی بھی متحرک حرف پہ رکتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے اوپر جب ہم رکتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ جزم لگا دیتے ہیں یا سکون لگا دیتے ہیں، سوائے دو زبر کے. جب دو زبر کے اوپر رکتے ہیں تو الف لگا دیتے ہیں، اس کو ہم وقف بالابدال کہتے ہیں. آپ لوگوں نے وقف کے قاعدے پڑھے ہیں؟ وقف اور اس کے وقف جی نہیں پڑھا نا؟ پڑھا؟ پڑھے نا. ہاں، وقف کے قاعدے. ہاں، تو اس میں وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، یہ ساری چیزیں آئی ہیں آپ کو کہ نہیں آئی؟ یعنی وقف جو کرنے کی جو طریقے ہیں یا کہاں کہاں کرتے ہیں وہ چیزیں اس میں. تو وہ وقف بالسکون ہے، یعنی آلریڈی سکون موجود ہے تو وہاں پہ وقف کرنا، جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہ وقف بالسکون ہے. اور ایک ہے وقف بالاسکان. وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ متحرک حرف کے اوپر جب رک رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ساکن کریں. اسکان مطلب ساکن کر کے پڑھنا. اور تیسری چیز آپ کو بتائی گئی ہوگی وقف بالابدال، یعنی ابدال یعنی بدل دینا. کس کو بدل دینا؟ دو زبر کو الف سے بدل دینا. توابن کو وقف کریں گے تو توابا پڑھیں گے، ترابن کو پڑھیں گے ترابا، ہے نا؟ رحیمن کو رحیمہ. اور ابدال کا دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ گول تا اگر آ رہی ہے تو گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی تنوین ہو، اس کو ہم ہا سے بدل دیتے ہیں. القارعۃ کو القارعہ، الحاقۃ کو الحاقہ، ہے نا؟ الطامۃ کو الطامہ، ہے نا؟ تو یہ بھی ابدال ہے. اور ایک چوتھا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا وقف بالسکون، اسکان، ابدال اور وقف بالروم اور وقف بالاشمام. یہ شاید نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، یہ تھوڑی سی یونیک چیز ہے لیکن وقف کے قاعدوں میں وہ چیز آتی ہے. انشاءاللہ وہ پھر اللہ نے چاہا تو آپ کو ہم پھر انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے وہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے وقف بالروم اور اشمام، وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، بڑی مزیدار بھی چیز ہوتی ہے وہ. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمارے غلام صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم اس پہ رک رہے ہیں تو ہی وقف ہوگا، اگر نہیں رکیں گے تو وہ را باریک پڑھیں گے. مثالی تو والعصر ان الانسان، تو والعصر پڑھیں گے، یہاں پہ موٹا نہیں کریں گے. خسر الا الذین پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے. خسر جب رکیں گے تو موٹا پڑھیں گے. اس وقت موٹا یعنی خسر پہ رکیں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا. والعصر ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں وقف بالاسکان، یعنی آپ نے ساکن کر دیا. کس کو ساکن کر دیا؟ اس را کو آپ نے ساکن بنا دیا. متحرک ہے نا؟ متحرک یعنی حرکت ہے. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں. را یعنی اس کے نیچے زیر ہے تو یہ را متحرک ہے. متحرک حرف کو آپ نے ساکن بنا دیا. کب ساکن بنا دیا؟ جبکہ آپ وہاں پہ رک رہے ہیں. اسٹاپ کرتے ہوئے آپ نے اس متحرک حرف کو ساکن بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں وقف بالاسکان. تو یہ مثالیں ہیں، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا گروپ میں، آپ اس کو جو ہے وہ تلاش کر کے مجھے پھر بتائیے گا کہ اس میں کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. اب ایک سوال یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ، اس کا جواب کون دے گا؟ جی 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 اس میں ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا یا دوسرا ہے انذر قومک. کس قاعدے کے تحت یہ موٹا پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا موٹا؟ یہ فصبر جو ہے نا، ہاں فصبر میں جو سکون ہے، دو جی سکون ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، با پہ فتحہ ہے تو نہیں، سکون. کسرہ ہے. اچھا نہیں، نیچے کسرہ آ رہا ہے با پہ. باب جی، کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. اور کسرہ بھی کون سا ہے؟ اصلی ہے، اس اوریجنل کے ہے، ریئل بعد کسرہ. والا حرف، اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے موٹا سواد والا ہے، حرف ہے، ہاں صاد ہے. اس کے بعد والا سواد موٹا حرف ہے. تو اس کے بعد تو را کو جو ہے پر پڑیں گے، موٹا پڑھا جائے موٹا گا. پڑے. فصبر. کنڈیشن ایک ہی کنڈیشن اس میں آنا چوتھی، ہے. چوتھے نمبر کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں ہے. ایک کلمے میں ہونا نا. تو یہاں ایک کلمہ ہے، فصبر الگ ہے، صبرن الگ ہے، جی یہ الگ ہے. جی تو کیا پتا چلا؟
ساری کنڈیشن، 3 کنڈیشن پائی جا رہی ہیں اس میں پر ہونے کی. را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے ریل کسرہ بھی ہے، اس کے بعد سواد موٹا پڑھا جانے والا بھی حرف ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جو موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے اور را دوسرے کلمے میں ہے. جی تو اس لیے ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، فصبر صبرا نہیں پڑھیں گے، بلکہ فصبر صبرا پڑھیں گے. اسی طرح یہ دیکھیں انذر قومک، انذر قومک کیا ہے؟ یہ ہے را ساکن. ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے ذال کے اوپر ریل کسرہ اور اس کے بعد قاف موٹا پڑھا جانے والا حرف استعلا. کنڈیشن ساری موجود ہیں سوائے ایک کنڈیشن کے. کیا چیز؟ دوسرے کلمے میں قومک الگ ہے، انذر الگ ہے، 2 الگ الگ کلمے ہو گئے، 2 الگ الگ لفظ ہو گئے. تو اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. کلیئر ہے یہ سوال اور جواب؟ کلیئر ہے سب کو؟ جی سوال جواب کلیئر ہے. میرا ایک اور سوال ہے اس میں. جی جی. یہ صبرن میں کیا ہے؟ رے صبرن کا ساکن جو کو راہ ہے موٹا پڑھیں گے، اس کو وہ موٹا پڑھیں گے. کس رول سے موٹا پڑھیں گے؟ یہ رول نمبر 1، جب را کے اوپر زبر ہو. تو یہاں تو زبر نہیں ہے. ہاں 2 زبر ہے نا، 2 زبر، وہی میں نے کہا نا، زبر ہو یا 2 زبر ہو، را کے اوپر 2 زبر ہے نا. اچھا اچھا، نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ رے ساکن ہے، الف کے اوپر 2 زبر ہے. میں نہیں نہیں، وہ جو ایسا یہ رسم الخط ہے، لکھا جاتا ہے ویسے، وہ اصل جو ہے نا وہ را کے اوپر ہی 2 زبر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. الف تو اس لیے بناتے ہیں یہاں پہ، الف تو اس لیے بناتے ہیں تاکہ جب آپ رکیں تو سب را پڑھیں، یعنی وقف بالابدال کی علامت ہے. یہ جو الف ہے یہ وقف بالابدال کی علامت ہے. جیسے ابھی میں نے کہا نا آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہ جب 2 زبر آ جائے تو وہاں پہ وقف کی صورت کیا ہوتی ہے؟ وقف بالابدال کی، یعنی اس 2 زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے الف لکھتے ہیں. اب یہ را کے اوپر، چلیے میں اس کو یہاں بنا دیتا ہوں، یہ 2 زبر، یہ جو ہے را کے اوپر یہ ہو گیا. چلیے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا، جی یہ ہو گیا. تو یہاں پہ اس کو ہم قاعدہ نمبر 1 کے تحت موٹا پڑھیں گے. سب رن پڑھیں یا سب را پڑھیں، دونوں بھی صورت میں قاعدہ نمبر 1 کے تحت موٹا پڑھیں گے. لیکن فصبر والی جو را ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. تمام کنڈیشن پر والی ہے، موٹا پڑھا جانے والا کنڈیشن ہے، لیکن صرف ایک کنڈیشن جو ہے وہ سواد حرف استعلا دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. تو اس میں کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتائیں. سمجھ میں آ گئی شیخ، وہ یاد کرنے کا ہے بس. ہاں یاد تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا. یاد کرنے تھوڑا کا سا فارمولا بتائیے. یاد کرنے کا فارمولا بہت آسان فارمولا یہ ہے کہ جس وقت آپ رولز لے کے بیٹھے، قرآن بھی ساتھ لے کے بیٹھے، ایک رول دیکھیں اور اس رول کو آپ ایک سورہ 2-3 سوروں میں آپ تلاش کیجئے. مثال کے طور پر قاعدہ نمبر 1 موٹا پڑھا جانے والا جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 1 سورہ آپ نے کھول لی، مثال کے طور پر سورہ فلق، یا تھوڑی بڑی سورہ لے لیجئے، سورہ بینہ لے لیجئے مثال کے طور پر. تو آپ دیکھیے پہلا قاعدہ را کے اوپر زبر ہو تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا، قل اعوذ برب الفلق مل جائے گا. سورہ بینہ ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم رسول، رسول کا را آ گیا وہاں پہ. قاعدہ نمبر 2 دیکھیے، جب را کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، تو آپ دیکھیے ہے نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین رسول من اللہ یتلو صحفا، کیا ہے وہ؟ ہلو، را کے اوپر ضمہ ہو تو آپ کو بہت ساری مثالیں اس میں مل جائیں گی. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو خردل قریۃ جو ہے اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اس کی مثالیں مل جائیں گی. قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جو ایک میں نے پہچان آپ کو بتائی ہے، چونکہ اس کا گرامر کا اور نحو سے تعلق ہے، بہت زیادہ میں نے اس پہ فوکس نہیں کی، لیکن پہچان آپ کو میں نے بتا دی. چھٹا نمبر یہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف استعلا میں سے ہو، مستعلیہ میں سے ہو، اور وہ ایک ہی کلمے میں ہو.
सातवां कायदा क्या है कि रा साकिन हो और रा साकिन से पहले भी सुकून हो और उससे पहले क्या हो, जबर हो। और आठवां ये है कि रा साकिन हो, रा साकिन से पहले भी सुकून हो और उससे पहले पेश हो। तो ये 8 कायदे आप अपनी नजरों के सामने रखेंगे और कुरान के एक पेज को खोल कर रखेंगे और उसमें तलाश करेंगे ना, तो वो याद हो जाएगा आपको। ये कायदा याद करने का आसान होगा आपके लिए। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको इंशाल्लाह ये सब चीजें जहन में आएंगी। उस्ताद जी जी, अगर किसी को अगर याद नहीं हो रहे तो क्या बोलते सो कंडीशन 1 ऐसा भी बना सकते ना, जबर या पेश हो उसको, रा ठीक है। रा जबर हो या रा पेश हो उसको मोटा पढ़ हाँ लीजिए। कर सकते हैं। ये मैंने इजियर और इजियर करने के चक्कर में मैंने ये आपको, ताकि फिगर्स नंबरात याद रहे, इसलिए मैंने किया। अगर आपको इस तरह याद करना है तो उस तरह कर दें, 7 और 8 को मर्ज कर दें, 1 और जी 2 वही। को मर्ज कर दें। यानी 1 2 को मर्ज करेंगे तो इस तरह होगा कि रा के जी ऊपर जबर या पेश हो, और नंबर 3 और 4 को मर्ज करेंगे तो ऐसे होगा रा साकिन उससे पहले जबर या पेश हो। और 7 जी, और 8 को मर्ज करेंगे तो इस तरह होगा कि रा साकिन उससे पहले क्या जबर नाम है, उससे पहले जबर कसरा और उससे पहले जबर या पेश हो। तो मर्ज कर सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं है। असल चीज क्या है, हमें और आपको समझना है। जी जी, नहीं भाई वो ये बहुत कायदे कोई सारे होंगे आसमानी तो। तो है नहीं, ये कायदे हम जी इंसानों ने बनाए ना, ये कोई आसमानी चीज नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो 7 8 तक गए तो वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो उसको थोड़ा कंप्रेस कर दिए तो हाँ ये जबर आ गया ये पेश आ गया तो इसको मोटा कर लेना है, हाँ तो हाँ इस तरह से करना। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसको 7 और जी 8 करके कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर जी आप देखिए, ये है जी जी इसमें ये है ना, ये आपका ये 8 है जी जी और ये 7 है। दोनों तकरीबन एक है, कोई फर्क नहीं है, जी दोनों एक है। और इसी तरीके से 6 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम्म 4 और 3 एक है, और 2 और 1 सेम है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ये चीज हम अब अगला ये देखते हैं कि रा को बारीक पढ़ने की जो सूरतें हैं वो क्या हैं। रा को बारीक पढ़ने के कितने कायदे बताए थे मैंने, कितने 4 मौके हैं? 4। 4 बताए थे। 4 है। 4 है। सबसे पहले क्या है, रा के नीचे जेर हो। फिर बहुत इजी, रिजालुन जी मरीजुन फदुरिबा वमिन शर्रि हासिदिन वगैरह वगैरह। जी जी रा के ऊपर तशदीद हुई तो भी वही मसला, एक ही कायदा होगा उसका भी। जी, जी। अच्छा, जालुन दूसरा कायदा क्या है? दूसरा कायदा क्या, रा साकिन हो और रा साकिन से पहले क्या हो, जेर। जेर हो। हमने वहां मोटा क्या पढ़ा था, रा साकिन हो और रा साकिन से पहले जबर या पेश जबर हो। हो या पेश हो। यहाँ पे उसका अपोजिट कर दीजिए, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले जेर हो। जेर। लेकिन एक तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि रा के बाद हरफ इस्तेला ना आए। हम्म, जी, इस्तेला यानी मिसाल के तौर पर किरतासिन में क्या है, रा जी साकिन है, उससे पहले क्या है, जेर है। तो आप दो कायदे के लिहाज से, यानी दो जो कंडीशन है उसमें तो फिर किरतासिन बारीक हो जाएगा। लेकिन आगे ता आ रहा है तो फिर बारीक नहीं पढ़ेंगे, फिर मोटा पढ़ेंगे। मोटा पड़ेगा जी। तो ये जो तीसरी शर्त है वो ये है, रा साकिन से पहले फा के नीचे जेर और उसके बाद आइन क्या है, वो हरफ इस्तिफाल है, यानी मुस्तफिला में से है, मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ नहीं है। ये रा साकिन है, जी उससे पहले वाला हर्फ कसरा है, रियल कसरा है, वो भी जी रियल कसरा होना चाहिए। और उसके बाद रा साकिन के बाद वाला जो हर्फ है वो मोटा ना हो बल्कि बारीक हर्फ हो। फिर आउना। दूसरी मिसाल देखिए, वस्बिर, अभी आप पढ़ के बि- आ चुके हैं। जी वस्बिर, रा साकिन हो, रा साकिन से पहले भी जेर हो, जेर। और उसके बाद क्या हो, कोई हर्फे मुस्तालिया या मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ ना हो। जी ये बहुत इजी है, खाली 1 से 2 3 मरतबा आप देखेंगे ना, सारे कवायद आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तीसरा कायदा देखिए क्या है, कि जब रा साकिन हो और रा से पहले हरफ साकिन हो, और उस हरफ साकिन से पहले क्या हो, हरफ मकसूर, मकसूर यानी जेर हो। मिसाल से चीज समझ में आती है, देखिए रा साकिन हो, रा साकिन से पहले भी
جو حرف ہے اس کے اوپر بھی سکون ہو اور اس سے پہلے کیا ہو زیر ہو، یعنی دو سکون کے بعد سے پہلے کیا ہو زیر ہو، تو اس کو بھی ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اور اس حرف ساکن سے پہلے کیا ہو را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے بھی سکون ہو، اور اس سکون سے پہلے یعنی لاسٹ تھرڈ یعنی جو پہلا اس میں دکھ رہا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے کسرہ اس کے اوپر ہونا چاہیے، جیسے ہجر ہے، ہجر اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ہجر ہجر نہیں پڑھیں گے۔ اچھا والفجر کوئی لوگ پڑھتے ہیں اس کو باریک پڑھتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اب یہ را کو ہم جب اسٹاپ کر رہے ہیں رک رہے ہیں تو اس را کو موٹا پڑھنا چاہیے کہ باریک پڑھنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ فجر کو موٹا پڑھنا چاہیے، جی فجر موٹا کو پڑھنا موٹا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے۔ موٹا کیوں پڑھیں گے، کس قاعدے کے تحت موٹا پڑھیں گے؟ یہ جو آیت 6 والا پڑھے نا پہلے کنڈیشن فتح بالکل را ساکن، جی را را ساکن ساکن سے پہلے سکون اور اس سے پہلے فتحہ، ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 7، قاعدہ نمبر 7، جی جی تو اس طریقے سے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے اس کا اپوزٹ، را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر، تو یہاں پہ ہجر جو ہے وہ باریک پڑھیں گے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں واللیل اذا یسر پڑھتے ہیں، والوتر پڑھتے ہیں، را کو باریک پڑھتے ہیں، جو کہ قاعدے کے لحاظ سے غلط ہے، اس کو ہمیں موٹا پڑھنا چاہیے۔ جی دوسری مثال دیکھیے الذکر، الذکر میں کیا ہے را ساکن، یہ اس سے پہلے کاف پر بھی سکون اور اس سے پہلے جو زال آ رہا ہے اس کے نیچے زیر، یہ کسرہ میں نے لکھا ہے، یہ کسرہ لکھا ہے، یہاں پہ میں نے سکون ساکن لکھا ہے، یہ ساکن یہ ساکن یہ ساکن، یہ را ساکن اس سے پہلے والا حرف کاف ساکن اور اس سے پہلے والا جو زال ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے۔ جی چوتھا قاعدہ کیا ہے باریک پڑھنے کا، را ساکن ہو را ساکن اور را سے پہلے یا ساکنہ ہو، جی یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی لوگ اب پڑھتے ہیں لوگ خیر، خیر خیر نہیں پڑھیں گے اس کو، جی خیر پڑھیں گے۔ اب کسی کا دماغ جا رہا ہوگا قاعدہ نمبر کون سا خیر میں آ رہا ہے؟ قاعدے کے لحاظ سے را کو کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے موٹا پڑھا جائے گا نا را کو، کون سا قاعدہ؟ قاعدہ نمبر 7، 7 کیا ہے اس میں؟ قاعدہ نمبر 7 میں یہ کہ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف زبر ہو، تو یہاں تو چیز وہی ہو رہی نا خیر میں، تو یہاں تو ہم نے لکھا ہے باریک، کیا پتہ چلا کیوں باریک پڑھیں گے اس کو ہم؟ یا آپ جو قاعدہ بتائیں اس میں یا آ گیا، یا آ گیا، یا آ گیا، جی خالی یا جو ہے ایکسیپشن کیا ہے یہاں پہ، یا کا ہے، باقی حرف آئے تو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر یا آ گیا را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ گیا تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ قدیر تو سمجھ میں آ رہا ہے، باریک پڑھنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، نظیر بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا تردد نہیں ہو رہا، یسیر میں بھی تردد نہیں ہو رہا ہم کو، لیکن خیر میں ہو رہا تھا نا، جی کیونکہ موٹا جیسا لگ رہا ہے پڑھنے کی، اور بعض لوگ پڑھتے بھی اس کو موٹا، خیر خیر پڑھتے ہیں۔ تو یہ 4 باریک پڑھنے کے قاعدے، را کو کب کب ہم باریک پڑھیں گے، یہ ان کے قاعدے اور مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ آپ کو دیکھیے مثالیں ہیں، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کون سا قاعدہ نمبر 4 باریک پڑھنا ہے۔ اچھا حجر میں کون سا قاعدہ ہے کوئی بتائے؟ یہ اصحاب الحجر المرسلین، حجر اگر رک رہے ہیں تو
ये अगर बारीक यहाँ पढ़ना रुक रहे अगर मेरे हिसाब से जी सर ये थर्ड तरकीब का कंडीशन पहला कायदा। बारीक पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे क्योंकि नहीं सर नहीं पहले रा से पहले वाला साकिन है, से बिल्कुल, पहले जेर है। वेरी गुड, सही, पतला पड़े। बिल्कुल, जी जी जी। अच्छा चलिए मैं अब पूछता हूँ हमारे अरशद भाई से। अरशद भाई आप बताइए, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसको कैसे मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, और बारीक पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे वो बताइए। नहीं, ये अगर ये रुकेंगे तो हाँ रुकेंगे ही, बारीक पड़ेंगे। जी जी हाँ, रुकेंगे बारीक ही, पड़ेंगे रुकने के इसको। बाद। हाँ क्यों जी बारीक पढ़ेंगे? क्योंकि ये तो रा जब इसको रुकेंगे तो रा जो है वो साकिन हो जाएगा, ओके, और ये इससे पहले कुछ जो शोर हो रहा है जी। जी इससे पहले जो हर्फ है वो भी साकिन है, जी जी, और उससे पहले का जो हर्फ हा है उसमें वो मकसूर है, जेर है, वेरी गुड, बहुत खूब, इसीलिए इसको जो है रुकिन बारीक पढ़ा जाएगा। बहुत खूब अरशद भाई, बहुत खूब। यानी बारीक पढ़ा जाने वाला कायदा नंबर कौन सा है ये? थ्री कंडीशन नंबर 3। कायदा नंबर 3, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये मिसालें आपके सामने हैं, इंशाल्लाह इसको आप जो है वो मजीद देखेंगे तो आपको समझ में ये चीज आएगी। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ आते हैं। आखिरी स्लाइड में हम ये जानेंगे, म्यूट कर लें प्लीज, ये आवाज जो है वो पता नहीं कोई खर्राटे की आवाज आ रही क्या, किसी के सोने की आवाज आ रही शायद। जी जी अच्छा ये हमारे जी बंद हो गया। हाँ जी। तो यहाँ अब हम तीसरा जो हमारा नुक्ता है, जो तीसरी चीज समझने की है, क्या है कि जवाजुल वजहैन, यानी रा में तफखीम और तरकीब दोनों का जवाज ठीक है, यानी बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दोनों तरीके दुरुस्त हो सकते हैं, चाहे तो पुर करें मोटा पढ़े चाहे तो बारीक पढ़े। दो कायदे। नंबर 1 क्या है कि जब रा साकिन हो और रा से पहले असली कसरा हो, रा साकिन हो और रा से पहले असली कसरा हो, और रा के बाद कोई हर्फ इस्तिला मकसूर हो। when ra is sakin and before ra there is real kasra and after ra there is a harf इस्तिला with kasra। बात समझ आ गई? यानी जैसे फिरकिन, मिसाल देखिए आप, मिसाल से समझ आएगा। फिरकिन, इसको मैंने थोड़ा सा अलग अलग नहीं किया, इस स्लाइड में कुछ थोड़ा सा मुझे और वर्क करना था। तो फिरकिन देखिए कैसा है। फिरकिन मैं इसको यहाँ पे, ये फा है, इसके नीचे कसरा, और ये रा है सुकून, और ये काफ है, उसके नीचे ये दो जेर। अब इसमें कैसे समझना है? रा साकिन है, पहली चीज रा साकिन है, और क्या है, रा से पहले असली कसरा हो, तो ये फा के नीचे क्या है? असली कसरा है, ठीक है। और क्या है, रा के बाद कोई हर्फ इस्तिला आ जाए, क्या हो वो? मकसूर हो। तो ये फिर किन काफ क्या है? मकसूर है, यानी दो तनवीन दो जेर है ना, तो ये कसरा है। तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? फिरकिन मोटा करके भी पढ़ सकते हैं और बारीक करके भी पढ़ सकते हैं। फिरकिन भी पढ़ सकते हैं और फिरकिन भी पढ़ सकते हैं। फिरकिन, फिरकिन और फिरकिन दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फिरकतिन हो गया तो, फिरकतिन होगा तो क्या होगा? ऑफ के ऊपर फिर फतहा आ गया, फतहा आ गया। शर्त क्या है यहाँ पे? हर्फ इस्तिला मकसूर हो, यानी इस्तिला हो और इस्तिला के नीचे जेर हो, ये भी शर्त है। तो कितनी शर्त हो गई? रा साकिन तो है ही पहली शर्त, उससे पहले क्या हो? असली कसरा हो। तीसरी चीज क्या है? रा के बाद कोई हर्फ इस्तिला आ जाए, और चौथी इसी में शामिल कर लीजिए कि हर्फ इस्तिला मकसूर हो, यानी उसके नीचे जेर हो। तो ये हम इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं और मोटा भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कायदा क्या है? जब रा साकिन हो, रा से पहले हर्फ इस्तिला भी साकिन हो, ये दूसरा कायदा है।
را ساکن ہو اور را سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہو وہ بھی ساکن ہو اور حرف استعلا سے پہلے کسرہ ہو، جیسے مصر یا قطر. اس کو بھی الگ الگ کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس کو، یہ ہے قطر قاف، پھر اس کے بعد تا، یہ سکون، پھر یہ را اس کے اوپر بھی سکون. کیا ہے؟ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے کون سا؟ وہ بھی استعلا ہو مگر سکون، استعلا ہو اور ساکن ہو، اور اس سے بھی پہلے جو حرف ہوگا قاف وہ کیا ہو؟ مکسور ہو. را ساکن، را سے پہلے حرف استعلا ساکن، اور حرف استعلا سے پہلے کوئی بھی حرف آ رہا ہوگا وہ بھی کسرہ ہو. تو اس کو بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. تو قطری بھی پڑھ سکتے ہیں اور قطرو، قطرو یا قطری، قطر دونوں پڑھ سکتے ہیں. ایک چیز اور بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی پریشانی کم ہو جائے. کیا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی آپ کی کم اس لیے ہو جائے گی کہ یہ جو را کے موٹے اور باریک پڑھے جانے کے قاعدے ہیں، ان کا تعلق تلاوت کے حسن سے ہے، لہن خفی سے ہے، لہن جلی سے نہیں. قطر کو آپ موٹا پڑھیں، را کو باریک پڑھیں، بہرحال جانتے بوجھتے یا لاپرواہی میں پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مکروہ تو ہے، یہ مکروہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام درجے کی غلطی نہیں ہے جس کو ہم لہن جلی کہہ سکتے ہیں. حرف بدل جانا، زبر زیر کی غلطی، صفت کی تبدیلی، مخرج کی تبدیلی. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا نہ ہو کہ گھبرا کے آپ کہہ دیں ارے میں تو قرآن مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال بہت بڑا گناہ پڑے گا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش ضرور کیجئے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے حسن تلاوت سے ہے، لہن خفی سے ہے، لہن جلی سے نہیں ہے. لہن جلی کا مطلب بڑی غلطی، تو یہ بڑی غلطی سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس طرح کی غلطی جو ہوتی ہے اس کا تعلق لہن خفی سے ہے. لیکن ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ لہن جلی کو ہم، لہن خفی کو اگر ہم ہلکی غلطی سوچ کے یا لاپرواہی کرتے کرتے اگر ہم نظر انداز کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہن جلی واقع ہو جاتی ہے، بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی. اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، پریکٹس کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. اور جو بڑی غلطیاں ہیں جس میں ہم نے کہا تھا حرف بدل جاتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے. یہ ساری مثالیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. استاد جی عارضی کسرہ تھوڑا سا یہ ایک بار بتائیے. جی آیت کیسے؟ عارضی کسرہ جو بولا ہاں، عارضی کسرہ میں نے اس کی ایک پہچان بتائی آپ کو کہ را ساکن سے پہلے آپ کو جو کسرہ نظر آئے، اس را ساکن اور کسرہ کے درمیان میں ایک الف لکھی ہوئی ملے گی، جس کے اوپر یا تو چھوٹا دائرہ بنا ہوگا یا کبھی کبھی کسی قرآن میں کچھ بھی نہیں بنا ہوتا. وہ پہچان ہے عارضی کسرہ کی. اور وہ عارضی کسرہ جو ہے وہ اصل میں ایک دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے وہ کسرہ لایا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی ام ارتابو ہے، تو ام ارتابو کو ہم الگ الگ پڑھ لیں، ملا کے پڑھیں گے تو امر تابو ہو گیا. تو امر تابو جو میم کے نیچے کسرہ ہے وہ ٹمپریری کسرہ ہے، عارضی کسرہ ہے. عارضی مطلب ٹمپریری. امر تابو. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ لمن ارتضا، تو لمن نون کے اوپر سکون ہے اور ارتضا ہے، لیکن جب ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لمن ارتضا ہوگا. تو وہاں پہ را ساکن اور نی جو ہے اس کے درمیان میں ایک الف لکھا ہوا ملے گا، جو الف خالی ہوگا یا تو چھوٹا سا دائرہ بنا ہوگا. اب اس کا کچھ گرامر کا قاعدہ ہے، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وہ آج کی تجوید سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے. تو خالی آپ اتنی ایک پہچان سمجھ لیجئے کہ اس را کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. جی مولانا اگر جی عشر ہے نا، عشر جی
را موٹا پڑھیں گے اس کو. میرے اشر کو حساب سے شیخ اگر اگر روک رہے ہیں تو ہاں اشر پہ رک رہے ہیں تو موٹا پڑھیں گے نا. قاعدہ نمبر 3 کے تحت موٹا پڑھیں گے. را ساکن اس سے پہلے سکون اس سے پہلے زبر. نہیں اگر روک رہے ہیں تو دو لوگ اگر گروپ بنا لے شیخ تو پریکٹس اچھا ہو سکتا ہے آپس میں مل کے یا پھر فون پہ جیسے بھی. ہاں اس کی جو ہے اس میں پریکٹس کے لیے تو پھر ایک الگ سے ایک دن آپ کو وہ کرنا پڑے گا. چونکہ ہمارے پاس 3 دن ہے ناظم حلقہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ چیز طے ہوئی تھی کہ ہم کو 2 دن جو ہے قاعدے پڑھنے ہیں یعنی تھیوریٹیکل کلاس ہوں گے اور 1 دن پریکٹیکل کلاس ہوگا. یہ طے ہوا تھا مرکز سے ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیزیں ملی جلی ساری ہی چل رہی تھی. روزانہ ہی آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے روزانہ تھیوری بھی پڑھ رہے تھے تو وہ مکس اپ ہو رہی تھی ساری چیزیں. تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر انشاءاللہ ہمارے 3rd کلاس جو لیول ہے ہمارا اس میں اگر جوائن کریں گے تو بہت سسٹمیٹک انداز میں انشاءاللہ آپ کو دونوں کو الگ الگ اور دونوں کی جو ہے وہ پریکٹس بھی الگ طریقے سے کروائی جائے گی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سورہ ہم دیتے ہیں کہ اس پورے ہفتے میں اس سورے کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے ریگارڈنگ جو رولز ہم بتاتے ہیں اس روشنی میں مشق کرنا ہے. پھر 1 ہفتے کے بعد اس کو آپ سنائیں گے سیم ڈے آپ سنائیں گے ہمیں اور اس میں جو غلطیاں ہوں گی پھر ہم اس کو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے یہ غلطی کی جو ہم نے پڑھا ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا اور مزید اچھے انداز میں انشاءاللہ وہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. ابھی کیا کرنا ہے ابھی جو چیزیں پڑھی ہیں جو جانی آپ نے اب 2 گروپ کر بھی سکتے ہیں آپ لوگ یا آپ ہی لوگوں میں سے 2 3 4 لوگ کسی جگہ بیٹھ جائیں یا زوم پہ بیٹھ جائیں اور ایک ڈسکس کر لیں یا ایک دوسرے کو سنائیں کیا غلطی ہے کیا نہیں ہو رہی یا کسی ماہر کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی کو آپ لے لیں کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں جو قرآن اچھا پڑھ لیتا ہو اور قواعد بھی جانتا ہو. اصل ہمارے پاس کیا ہے قرآن اچھا پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں جن کو قواعد نہیں پتہ ہوتا. وہ غنہ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں غنہ کی کون سی قسم ہے. مد کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں مد کا نام کیا ہے. ان کو حرف کو موٹا پڑھ رہے ہیں لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں رول کیا ہے وہ نہیں پتہ. تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسا ہے جو رول بھی جانتا ہو اور پریکٹیکل یعنی اس کی تجوید پڑھنے کا جو وہ ہے وہ بھی صحیح ہو دونوں چیزیں صحیح ہوں تو وہ شخص زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے. عامر عثمانی صاحب سے بات کیجئے وہ اگر وقت اور دے دیں ایک چوتھا دن آپ کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارا آخری یہ جو رولز کا تھا یہ آخری آج دن تھا ہمارا. آج ٹیسٹ جو بات تھی اب ٹیسٹ کے لیے تو سارے لوگ نہیں ہیں اس وقت. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا کلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کوئزز میں تھوڑا سا میں نے اس کو بنایا ہے. ایک ہمارا بھی امتحان ہو جائے گا اگلا ماہرین لوگ ہیں کلاس یہاں پہ کب رہے گا ماشاءاللہ. شیخ ہے؟ ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا. کل اصل میں میرا اپائنمنٹ ہے ہیلتھ سینٹر میں غرافہ میں تو کل ہونا چاہیے تھا قاعدے کے تحت یا جو ہمارا طے ہے لیکن ہم منگل کو کر لیں اگر تو کیسا رہے گا آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو پرسوں جی بہتر ہے. پرسوں کر لیں گے انشاءاللہ. تو کون سی سورہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے اور سنانی ہے پرسوں کچھ بتایا تھا لاسٹ ٹائم کس سورہ کی مشق کی تھی آپ لوگوں نے؟ موسٹلی ہم لوگ سورہ فاتحہ کا مشق کیے ہیں شیخ. پورے ہفتے ہر دن نہیں سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص بہت سارے سورے تھے. قریش کافرون بٹ زیادہ تر ہم لوگ سورہ فتح کا ہی کیے نا سلمان صاحب. اچھا نہیں جی. آپ ہم لوگ کرے تھے نہیں عامر بھائی نے محترم عامر صاحب نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک ٹاسک کے طور پہ پورے ہفتے پریکٹس کرنی ہے اس سورے کی. وہ کچھ کون سی سورے دی آپ کو ہوم ورک کے طور پہ کون سی سورے دی آپ لوگوں کو؟ ایسا کوئی سورہ تو دیے نہیں تھے. اسٹارٹنگ پہلا کلاس جب ہوا تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھائے تھے. ہاں سورہ فاتحہ پہ تو کافی کلاسز آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب ایسا کیجئے سورہ ناس پڑھ لیا آپ لوگوں نے سورہ فلق بھی پڑھ لیا ہوگا. جی 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 بہت سارے سورتیں پڑھے مریم پڑھے بعد میں اچھا مریم وغیرہ پہنچ گئے تھے. اچھا ایگزامپلس لے رہے تھے بہت سارے صورتیں بیچ بیچ میں سے لیے. ایگزامپل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ایگزامپلس پڑھ تو کے بہت ساری صورتوں کو لیے گئے تھے لیکن پریکٹس جو ہے غالباً سورہ فاتحہ پر ایکسٹینسیولی ہوا. اس کے بعد سورہ ناس پر اور سورہ فلق پر تھوڑا بہت ہوا. جی جی ٹھیک ہے. بہرحال وہ ایک پہلا تجربہ تھا اور وہ چیزیں کچھ جو ہے وہ افہام و تفہیم میں رہ گئیں
ہو سکتا ہے نیکسٹ بیچ ہمارا تھوڑا سا اور منظم انداز میں چلے. طے یہی ہوا تھا اصل میں کہ ہم 2 دن رولز پڑھیں گے اور ایک دن کسی ایک سورے کو خاص کر کے اس کی مشق کریں گے، یعنی جو تیسرا دن ہوگا. آج دن ہم نے طے کیا سورہ فاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ پہ فوکس کریں گے. پھر اسی سورہ فاتحہ کو اگلے ہفتے ہم سب لوگ سنائیں گے، یہ بھی طے ہوا تھا. تو وہ چیز بہرحال وہ پریکٹیکلی وہ چیز ہو نہیں پائی. اور پھر سورہ فاتحہ کو سنانے کے بعد سورہ ناس کی مشق کرنی تھی، پھر سورہ ناس کو اس کے اگلے ہفتے آپ سنائیں گے. تو یہ ایک پورا جو ہے وہ سلسلہ اس طریقے سے چلنا تھا. تو اب یہ ہے کہ کل کون سی سورے ہم لوگ پڑھیں گے اور مشق کریں گے، یہ بتائیے. کل یعنی منگل کو سورہ کافرون لے لیجئے. سورہ کافرون لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے طور پہ بھی سنا کریں. میں انشاءاللہ لنک بھیجتا ہوں. ہمارے جو قراء ہیں، عرب قراء، ان میں شیخ حذیفی ایک ایسے عالم، جو ایسے قاری ہیں جو صفات کو بہت اچھے انداز سے اور بالکل موتی کی طرح ایک ایک حرف ادا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو شرائم اچھے لگتے ہوں، دوسرے ابو بکر شاطری ہیں، دوسرے لوگ اچھے لگتے ہوں گے سننے میں، لیکن جو تجوید کا جو رول ہوتا ہے، جو صفات ہوتی ہیں، ان کو بہت اچھے انداز سے ادا کرتے ہیں وہ ایک ایک حرف کو. تو میرا مشورہ یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہوتے ہیں ان کو اسی چیز کہ آپ حذیفی کو سنیں، اس سے تھوڑا سا پختگی آتی ہے. تو آپ کے لیے مشورہ بھی ہے کہ سورہ شیخ حذیفی کو سورہ کافرون کی میں انشاءاللہ لنک بھیجوں گا، یا اگر کسی کے ذریعے کوئی بھیج دے تو بھی اچھی بات ہے، گروپ میں بھیج دیجئے شیخ حذیفی کی آواز میں. تو یہ بتائیے، یہ تفخیم اور ترقیق کا سبق کیسا رہا؟ انٹرسٹنگ رہا؟ مزہ آیا؟ کوئی چیز ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں ماشاءاللہ بہت سلائیڈز مولانا آپ کے سلائیڈز بہت بہترین تھے، اس سے کافی اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. کمیونیکیشن جو ہے نا بہت بہترین تھا. بارک اللہ فیک. جی جی، نہیں میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سسٹمیٹک انداز میں لے کے چلوں، ساری چیزیں کھچڑی پکا کے پیش کروں آپ کے سامنے تو وہ پھر بندہ الجھ جاتا ہے. آج جو سبق ہے، جو ہے سبجیکٹ ہے آج کا، اسی پہ فوکس کرنا ہے. بعض حضرات ہمارے کلاس میں سوال کرتے ہیں کہ سر اس میں غنہ ہوگا نا، ہم نے کہا نہیں آج غنے کی بات نہیں بتائیں گے، اس میں یہ والا مت کھینچ کے پڑھیں گے، ہم نے کہا یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے. تو جو موضوع ہے اسی پہ فوکس کریں گے تو وہ چیز ذہن میں بھی بیٹھتی اور پھر وہ مکس اپ نہیں ہونے پاتا. تو تفخیم اور ترقیق، حرف کو موٹا اور باریک پڑھنے کے جو قاعدے ہیں وہ آپ نے الحمدللہ بہت اچھے سے جان لیا ہے. اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. تفخیم و ترقیق کے اعتبار سے حروف تہجی کی 3 قسمیں ہیں: تفخیم 7 حروف، اور ترقیق جو باقی 7 حروف کے علاوہ ہیں، اور ان میں جواز الوجہین جو ہے وہ 3 حروف ہیں: الف لام را. اور الف کا جو کنڈیشن ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، لام کی کنڈیشن وہ بتائی کب پر پڑھیں گے، اور را کے جو 3 قاعدے ہیں، کب باریک پڑھیں گے، کب موٹا پڑھیں گے، اور کب جو ہے اس کے یعنی دونوں صورتیں اس کی جائز ہیں. نہیں، جواز الوجہین میں غلط کہہ گیا، پہلے میں کنڈیشن کے ساتھ ہے. ہاں، ایک میں مستعلیہ موٹے، مستفلہ باریک، اور تیسری جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے، الف لام را. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال نہ ہو تو آج کا کلاس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں.